عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث پہ ایک پہلو سے تو بات ہو گئی تھی، اور وہ کہ ہنسنے کی کثرت دلوں کو مردہ کر دیتی۔ عام طور پر بھی آپ نے خود اس بات کا جائزہ لیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کبھی بہت ہنسے ہوں تو ہنسنے کے بعد جب وقفہ آتا ہے تو اس وقت ایک دم دل اداس سا ہو جاتا ہے اور آپ پھر آہ بھرتے ہیں۔ جب ہنس کے تھک چکے ہوتے ہیں تو پھر لازماً اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ کوئی بھی چیز جو اعتدال سے ہٹ جائے اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے بعد تفصیل سے یہ بات پڑھی کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، کیونکہ زندگی دل کی زندگی کے ساتھ ہے۔ دل مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، اور دل مردہ ہو تو ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ 3 طرح کے دل ہوتے ہیں، قلب سلیم، قلب مریض اور قلب میت۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان ایسا کوئی کام کرے جس سے اس کا دل مردہ ہو جائے۔ اس کام سے تو پوری کوشش کے ساتھ بچنا چاہیے۔ اچھا، بہت نہیں ہنسنا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہنسنا منع ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا کرتے تھے، یا آپ کبھی نہیں ہنستے تھے، یا پیغمبروں میں سے کوئی اور پیغمبر، ان کی کوئی مثال قرآن مجید میں آئی ہو کہ وہ کسی موقع پر ہنسے ہوں؟ ہنسنے کے علاوہ 2 اور چیزیں بھی ہیں، ایک ہے تبسم یعنی مسکرانا، اور ایک ہے قہقہہ۔ تو ان میں سے کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہے، کس چیز کی اجازت ہے، اور کون سی چیز ممنوع ہے جو نقصان دہ ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں، کیا زیادہ پسندیدہ ہے؟ کثرت سے مسکرانا، جتنا چاہیں مسکرائیں، اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر خرچ بھی کچھ نہیں آتا، ہر اعتبار سے اس کا فائدہ ہے۔ ہنسنے کی اجازت ہے لیکن کبھی کبھی، اور جس چیز کی اجازت نہیں اور جس کی کثرت سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اگر نماز میں قہقہ لگایا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی، نماز باقی نہیں رہتی، تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہترین راہ کیا ہے؟ اعتدال کی راہ۔ اکثر مسکرائیں، کبھی کبھی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسیں بھی، اور کہکہے سے اور بہت زور سے اور مصنوعی قسم کی ہنسی سے اور ہنسی کی کثرت سے پرہیز فرمائیں۔ واضح؟ یہ ہے ایک عمومی حکم۔ تو عربی میں تبسم، ضحک اور قہقہہ 3 الفاظ آتے ہیں، کم و بیش ہمارے ہاں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارا تبسم بھی ہوتا ہے، مسکراہٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ضحک کا لفظ نہیں ہوتا، اس میں ہنسنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو تبسم میں آواز کے بغیر ہنسنا ہوتا ہے، آواز کے بغیر، جس سے خوشی کے آثار نظر آئیں، یعنی انسان کا چہرہ کھلتا نظر آئے۔ لیکن اگر کبھی تھوڑی بہت ہنسی نکل جائے، آواز بھی آ جائے، تو ممنوع نہیں ہے، کیونکہ ضحک جو ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ آواز ہوتی ہے، یا جو آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اور اس میں ساتھ ہنسی شامل ہو جائے تو آپ کی بات کی ٹون یا وہ جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس میں وہ نمایاں ہوتی کہ آپ بات کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ جب انہوں نے چیونٹیوں کی سردار کو اپنے قوم کو انسٹرکشن دیتے ہوئے سنا تو وہ اس گفتگو پر مسکراتے ہوئے ہنس دیے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے وہ ہنس دیے مسکراہٹ کے ساتھ۔ تو عام طور پہ مسکراہٹ
جس میں کبھی خوشی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، لیکن انسان کو ایک سنت سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے انسان پوری کوشش سے اسمائل کرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ مومن کا دل غمگین ہوتا ہے لیکن وہ مسکراتا رہتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا دل خوش ہو تو تبھی آپ مسکرائیں، اور یہ کوئی منافقت نہیں ہے کہ آپ کے دل میں غم ہے یا کوئی دکھ ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، اس کے باوجود آپ مسکرا رہے ہیں. تو مسکرانا جو ہے وہ آپ غمگین ہوں، وہ آپ ناراض ہوں، وہ آپ بیمار ہوں، کچھ ہوں، خود بخود مسکراہٹ آ رہی ہو یا کوشش سے مسکرانا پڑ رہا ہو، سنت سمجھ کے مسکراتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مسکرانے والا نہیں پایا گیا. ٹھیک ہے، اور مسکرانا جو ہے وہ صدقہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر زیادہ کوئی خوشی کی بات ہو اور تھوڑے ہنسی بھی آ جائے تو ہنس دیں. اسے بلا وجہ کنٹرول کر لینا اور کبھی نہ ہنسنا اور ہنسنے کو ممنوع قرار دینا یہ درست نہیں. لیکن اس میں تھوڑی بہت آواز ہو، بلند آواز سے ہنسنا اور قہقہے لگانا اور تسنع سے ہنسنا اور مکروہ آوازیں نکالنا وہ سخت ناپسندیدہ ہے، اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی صرف مسکراہٹ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. یعنی جب آپ کسی کو اسمائل دیتے ہیں تو گویا آپ ایک چیریٹی کا ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کوئی اس نیکی میں آپ سے آگے نہیں جا سکا. دیکھیے عام حالات میں تو سبھی مسکرا دیتے ہیں جب موڈ اچھا ہو، جب حالت اچھی ہو، لیکن جب آپ بیمار ہوں یا آپ ناراض ہوں یا آپ سے کوئی اختلاف کر رہا ہو یا کسی مجلس میں آپ کو کسی کی رائے پسند نہ آ رہی ہو، اس وقت اپنے چہرے کو نارمل رکھنا اور اس وقت بھی مسکرانے کی کوشش کرنا ایک جہد کے ساتھ، ایک محنت کے ساتھ، یہ بھی باعث اجر ہے. بلکہ جو کام انسان جتنی مشقت سے کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی زیادہ اجر بھی ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو خوش کر رہا ہے، کوئی لطیفہ سنا رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو رہا ہے اور آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو یہ تو نیچرل ہے، تو ہوگا ہی. اس میں آپ کو کوئی ایفرٹ تو نہیں لگانی پڑی. لیکن جہاں آپ ایفرٹ لگا کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کا دل نہ چاہے، اپنے نفس کے خلاف جا کے کرتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف، تو ایسا کرنا جو ہے وہ باعث اجر ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کا آپ کو اکثر مسکراتے دیکھنا. جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ جب سے میں اسلام لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے ساتھ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے سے کبھی نہیں روکا. یعنی آپ اپنے گھر بھی لے جاتے تھے مجھے، لیکن ازواج مطہرات بہرحال آپ سے پردہ کرتی تھی، اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے آپ خوشی سے مسکرانے لگتے. اچھا یہ قدرتی سی بات ہے، کچھ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو خود بخود آپ مسکرانے لگتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو دیکھ کر آپ مسکراہٹ روک لیتے ہیں یا آپ مسکرانا بھول جاتے ہیں. اس وقت پھر اپنے آپ کو یاد کرائیں کہ نہیں، مجھے تو کسی کے ایکشن کے ری ایکشن میں نہیں کچھ کرنا، مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے. اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ مسکراہٹ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے گی. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی مسکراتے تھے کبھی، لیکن وہ غصہ بھی نظر آ رہا ہوتا تھا پھر بھی مسکرا رہے ہوتے تھے. یہ کتنا مشکل کام ہے نا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں حاضر ہوا. کب؟ جب غزوہ تبوک پر وہ نہیں جا سکے تھے، تو جب آپ مدینہ پہنچے تو سارے منافقین نے آپ کو گھیر لیا اور اپنے اپنے عذر بہانے بتائے، تو یہ پیچھے رہے اور پھر یہ حاضر ہوئے سچ بولنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ غضب بھی تھا اور اس کے باوجود آپ مسکرا رہے تھے. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے آپ کو سلام کیا، آپ مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی. یعنی بعض اوقات آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ خوشی جھلک رہی تھی، اور بعض اوقات آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ غم بھی ہوتا ہے اور آپ کی خفگی یا ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات غصہ بھی ہوتا ہے. یعنی وہ ساتھ ہے جو آپ کے اندر ہے، وہ تو خود بخود جھلکے گا، لیکن آپ نے سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پھر بھی مسکرانا ہے. تنزیہ نہ مسکرائیں، اس سے ضرور پرہیز کریں، کیونکہ اس سے دوسرے کو فائدے کی بجائے کیا ہوگا، اس کا دل زخمی ہوگا. تو کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے یا طنز کرتے ہوئے نہیں مسکرانا، اس کو کنٹرول کر کے مسکرائیں یا پھر آپ اس وقت نہ مسکرائیں.
اب ضحک جو ہے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ تو مسکراہٹ کی باتیں تھی. اب جو ضحک ہے مترادفات القرآن میں آتا ہے کہ آواز کے ساتھ منہ کھول کر ہنسنا جس سے دانت نظر آئے. مسکراہٹ میں ضروری نہیں کہ دانت نظر آئے، آ بھی سکتے ہیں، 2 دانت ہو 4 ہو سکتا ہے، لیکن آپ منہ بند کر کے بھی مسکرا سکتے ہیں. آپ کی آنکھیں بھی مسکرا سکتی ہیں، آپ کا یعنی ایک پورا جیسچر مسکرا رہا ہوتا ہے. لیکن ہنسی میں آواز ہوتی، ٹھیک ہے، مسکراہٹ میں آواز نہیں ہوتی، ہنسی میں آواز ہوتی ہے اور پھر دانت بھی نظر آتے ہیں. بعض اوقات تو ڈانٹ پڑ جاتی ہے نا، کیوں ہر وقت دانت دکھاتے ہو. قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو جب بیٹے کی خوشخبری ملی تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. پہلے ہنسی تھی پھر خوشخبری ملی تھی، یہ بھی یاد رکھیے. وہ ہنسی کس اور بات پر تھی، تو اس دوران کہ وہ ہنس رہی تھی تو اس وقت ان کو یہ خوشخبری دی گئی، پیچھے کو اور بات چل رہی تھی. تو قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کی ہنسی کا ذکر کیا ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی ہنس سکتی، ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ ہنسے یہ ہنسنا تھا، رائٹ، یہ جو آپ ہلکے ہلکے گر 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 کر کے، یہ اس حد تک اجازت ہے، ٹھیک. اور اس وقت کن کے سامنے ہنسی تھی؟ وہ فرشتوں کے سامنے، ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یعنی آپ بھی ہنسے اور آپ کے آگے کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، یعنی آپ خوب منہ کھول کے ہنسے. پوری 24 دانت تو نہیں سامنے نظر آئے لیکن دانت نظر آئے، دندان مبارک نظر آئے. حتی بدت نواجذہ، نواجذ کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی صرف آگے کے 2 دانت نہیں تھے، نواجذ بھی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ منہ کھلا. ٹھیک. نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے کبھی کبھی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہنستے ہیں. کیسے؟ یہ کسی کو نہیں معلوم. حدیث میں آتا ہے، ابو رزین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پہ ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. یعنی اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے کہ اب یہ بندہ انتہائی تکلیف میں، اب بس 1 قدم رہ گیا اس کی مشکل حل ہونے والی ہے، اور بندہ وہاں مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستے ہیں. ابو رزین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب بھی ہنستا ہے؟ ان کے لیے حیران کن بات تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے؟ بس صرف ڈرانے والی کوئی چیز. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہنستے بھی ہیں. آپ نے فرمایا، ہاں میں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی پھر ہمیں اس سے اچھی توقع ہے. یعنی جو رب ہنستا ہے، اور ایک حقیقت ہے نا، جو انسان ہنستا مسکراتا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی امیدیں ہوتی ہیں، ہوپ ہوتی ہے، آپ اس سے ایزیلی بات کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور جو لوگ نہ ہنستے ہیں نہ مسکراتے ہیں، نہ ان کے چہرے سے کبھی ایک تھکاوٹ اور غصہ اترتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بات کرنے ہی ان سے مشکل ہوتی. اور اکثر ریلیشن شپ کا بگاڑ اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہم بعض اوقات دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی غلطی. مثلا میں بیمار تھی، اس نے حال نہیں پوچھا. ٹھیک، اب ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے بیماری میں ہم اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں اور واقعی ہنسنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب مثلا کوئی شخص باہر سے آیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم بیمار ہیں، اور اگر ہم ہنس دیں گے، ہنس تو نہیں سکتے، چلیں مسکرا دیں گے، مسکرا کے کسی کو ویلکم کر لیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا شخص شاید اچھی طرح حال پوچھ لے. لیکن اگر ہم بالکل بلینک ہیں، کچھ جواب ہی نہیں دیا، نہ سلام کا جواب، نہ کوئی چاہے تکلیف کی مسکراہٹ، کچھ بھی نہیں، کوئی رسپانس ہی نہیں دیا، تو اس شخص نے بھی اگنور کر دیا، تو ہم رونے بیٹھ گئے. کیونکہ وہ 2 طرفہ چل رہا ہوتا ہے نا، کبھی بھی معاملہ یک طرفہ نہیں ہوتا. دوسرا شخص اگر غلطی کرتا ہے تو ہمیں فوراً سوچنا چاہیے یہاں میری کیا غلطی تھی. ہم یہ سوچنا بھول جاتے ہیں، یہ دیکھنا بھول جاتے ہیں، اور پھر
پورے کا پورا دوسرے کو بلیم کر دیتے ہیں. مسکراہٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم بات کر سکتے ہو, تم آگے بڑھ سکتے ہو. اور اگر ہم نہیں مسکراتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دروازہ بند کیا ہوا ہے کہ تم بھی چپ ہو جاؤ. جیسے آپ کو بچے کو اگر ڈانٹنا ہو یا چپ کرانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو مسکراتے ہیں, وہ تو اور بگڑے گا اور شوخی میں آئے گا. اس وقت آپ نہیں مسکراتے کیونکہ آپ اس کو اس وقت کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم ہر وقت گھر میں استاد بنے رہیں اور ہر وقت ہم صرف یا لیکچر دیں یا سکھائیں تو کیا حال ہوگا ان غریبوں کا. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس کو سامنے رکھیے. یعنی آپ خاموش رہتے تھے اور ہنستے کم تھے لیکن مسکراتے زیادہ تھے. اور مسند احمد میں آتا ہے آپ کی موجودگی میں صحابہ اشعار بھی کہہ دیا کرتے تھے, یعنی آپ کو شعر بھی سناتے تھے, اپنے معاملات کا ذکر کر کے ہنستے بھی تھے. یعنی صحابہ اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے, ہنس بھی رہے ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تبسم فرماتے تھے, یعنی کبھی ان کے ساتھ ہنستے تھے کبھی تبسم فرماتے, لیکن ان کی باتیں سنتے بھی تھے مگر زیادہ بولتے نہیں تھے, ان کی سنتے زیادہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جیسچر میں, ایک ایک ادا میں, ایک ایک طریقے میں زبردست نمونہ ہے. اگر آپ ان کو قدم بقدم اتباع کرتے جائیں نا, کیسے مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے, سنتے کیسے تھے, ریاکشن کیسے ہوتا تھا, ہنستے کب تھے, کیا کرتے تھے, آپ یقین کریں کہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کامیاب زندگی نہ گزاریں, ہو نہیں سکتا کہ ہم نفس مطمئنہ نہ بن جائیں. لیکن ہم ان حکمتوں پر غور ہی نہیں کرتے, اور غور کر بھی لیں تو اپنی زندگی میں نہیں لاتے. ہماری یہ بہت بڑی مشکل ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان کی طرف گئے, ام سلیم کی بہن ہے, تو ان کے ہاتھ تکیہ لگا کر سو گئے. پھر آپ اٹھے تو مسکرا رہے تھے. ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہنسنے لگتے ہیں, تو دوسرے پاس بیٹھے کہتے ہیں کیا ہوا, کیا پڑھا, کیوں ہنسی آئی؟ تو آپ کیا کہتے ہیں پھر جواب میں؟ مائنڈ یور اون بزنس. نہیں, آپ بتاتے ہیں اس کو کہ ہنسنے کی کیا وجہ تھی تاکہ وہ بھی شریک ہو جائے. ورنہ آپ اپنی دنیا میں ہیں, کہیں اور ہی گم ہیں, اور دوسرا شخص آپ کا منہ تک کے حیران پریشان ہے کہ پاگل ہو گیا یہ شخص, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے کبھی. تو دوسروں کو ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے. بہرحال تو آپ جو کہ سو رہے تھے, سو کے اٹھ کے ہنسنے لگے. عام طور پہ ایسا کم ہی ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ اٹھتے ہی مسکراتے, سو کر اٹھنے کے بعد کتنے مسکراتے ہیں, کتنے مسکراتے اٹھتے ہیں؟ حالانکہ ایک بالکل فطری سی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب ان کی نیند پوری ہو جائے اور وہ اٹھے تو سب سے زیادہ اس وقت مسکراتے ہیں, اور آنکھ کھولتے ہی مسکرانے لگتے ہیں, کیونکہ یہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. ہم لوگ موڈ آف ہوتا ہے, کسی وقت بھی اٹھنا پڑے موڈ آف ہے, کیوں اٹھایا. کچھ لوگ تو چیخنے چلانے بھی لگتے ہیں کہ ان کو اٹھاتے ہی کیوں ہیں آپ. لیکن مومن جو ہے وہ صبح سویرے مسکرانا شروع کرتا ہے. تو اپنے پاس لکھ لیجئے کہ نیند سے اٹھ کے بھی مسکرانا ہے, خصوصاً اگر اچھا خواب آئے کوئی, یا پہلا شخص جس سے آپ کا ٹکراؤ ہو, یا آپ کی آنکھ کھلے تو پہلا شخص جو آپ کو نظر آئے اس کو مسکرا کے دیکھیے, اور پھر دیکھیے آپ کے تعلقات کتنے اچھے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سیکھ جائیے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیے, کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ اس عمل سے, کیونکہ ہوتا یہ کہ صبح اٹھتے آپ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں, آپ کے جسم میں درد ہے, آپ کو تکلیف ہے, بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوتی, بعض اوقات کو برا خواب دیکھو, تھوڑا سا کنٹرول کر جائیے اور ذرا سا مسکرا دیجئے. پھر اس کے بعد آہیں بھر لیجئے جس تکلیف پہ بھرنی ہے, لیکن آغاز مسکراہٹ سے. تو اس وقت تو آپ نے ایک خواب دیکھا تھا, تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سب سمندر پر سوار ہو رہے ہیں. یعنی بڑا سمندر جو ہوتا ہے نا وہ گرین ہوتا ہے, عام طور پر نیلا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو ایک خاص طور پر رنگ ہوتا ہے نا اس کا سی گرین جس کو بولتے ہیں, البحر الاخضر فی سبیل اللہ. یعنی آپ کو یہ دکھایا گیا کہ آپ کی امت سمندروں کے پار جائے گی اور اس طرح سوار ہو رہے ہیں, تو آپ کو اس بات پر بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا مشن جاری رہے گا. پھر اسی طرح جریر بن عبداللہ جب مسلمان ہوئے تو کہتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تو آپ نے مجھے گھر کے اندر آنے سے روکا نہیں,
اور جب بھی آپ مجھے دیکھتے تو مسکراتے. اب یہ مسلمان ہوئے, جب سے میں مسلمان ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیا مسلمان ہو, جو نیا نیا دین کی طرف آئے, خاص طور پر اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کے لیے مسکرانا چاہیے. نہیں, مسکراہٹ کیا ہے؟ خاموش ویلکم. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی مسکراتے تھے جب کوئی آپ کو تکلیف دیتا تھا. سب سے مشکل کام ہے. کوئی واقعہ یاد کیجئے, کچھ بتائیے, کچھ یاد آیا؟ شاباش, گڈ. انس بن مالک کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا, کٹھے جا رہے تھے. آپ کے جسم پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے والی چادر تھی. اتنے میں ایک دیہاتی آیا, اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے آپ کے مونڈے پر دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا. اتنی زور سے کھینچا. پھر اس نے کہا اے محمد, جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دیجیے. مانگنے والا تو بیگ کرتا ہے اور بہت عاجزی اختیار کرتا ہے, لیکن دیہاتی تھا, بعض لوگ ناسمجھ ہوتے ہیں, ان کو نہیں ایٹیکیٹس آتے, تو اتنی زور سے کھینچا, ایک طرح سے توہین کا انداز تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرائے, اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیا کہ اس کو کچھ دیا جائے. سوچئے میں اور آپ اس جگہ ہوتے کیا کرتے؟ کوئی آپ کا دوپٹہ کھینچ کے آپ سے کہے یہ کام کرو میرا. جی ہاں, آج کل بچے ماؤں کا عام طور پہ کھینچ دیتے ہیں, یعنی زیادہ ہمارا تجربہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو بہت سی مائیں پھر جواباً کیا کرتی, ادھر پٹائی شروع کر دیتی. ان کو سمجھ کو نہیں آتی پٹائی کیوں ہوئی, وہ پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں. اگر وہ صبر کر لیتی اور خاموشی سے سمجھاتی کہ اس طرح نہیں مانگنا, اس طرح مانگنا. پھر اسی طرح سکھاتے ہوئے بھی مسکرانا چاہیے. علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے سوار ہونے کے لیے سواری لائی گئی, گھوڑا لایا گیا یا کوئی بھی چیز. جب انہوں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو 3 بار بسم اللہ کہا. آپ رکھتے ہیں, صبح روز آتے ہیں, بسم اللہ 3 بار کہتے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. گاڑی پہ بیٹھتے وقت جب دروازہ کھولتے ہیں اندر رونے لگتے ہیں, یاد رہے گا؟ ایک دوسرے کو یاد کرا دیجیے, ذرا سا اونچا پڑھ دیا کرے تو دوسروں کو بھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ. پھر جب اس پہ بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ, اور کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پھر 3 مرتبہ الحمدللہ 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 اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر آپ ہنسنے لگے, سواری پہ بیٹھ کے حضرت علی ہنسنے لگے. میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کس بات پہ ہنسے؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا. پھر آپ ہنس پڑے تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پہ ہنسے؟ آپ نے فرمایا تمہارے رب کو اپنے بندے کا یہ کہنا بہت پسند ہے رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک. یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک اسٹرانگ کمیونیکیشن ہے نا اپنے رب کے ساتھ بھی, آپ بندوں کے بیچ میں, لیکن آپ اپنے رب کو خوش کرتے ہوئے یا رب کے پسندیدہ کلمات کہتے ہوئے اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ چیز رب کو پسند ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, جب آپ کسی کی پسند کا کام کر رہے ہوتے ہیں, مثلا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گھر والوں میں سے مثلا ہسبینڈ کو یا والد کو یا امی کو یا بہن بھائی کسی کو بھی جب آپ سرو کرنے لگتے ہیں کوئی چیز اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس پہ خوش ہوگا, تو آپ اس کی تیاری میں بھی خوش ہوتے رہتے ہیں, مسکراتے رہتے ہیں. یا کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ڈرائیورز, اگر سارے سوار اس سنت پر عمل کریں کہ گاڑی میں بیٹھ کے تھوڑا سا مسکرا دیں یا خوش ہو جائیں یا ہنس دیں, تو سفر کتنا خوشگوار ہو جائے, آغاز کس سے ہو. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے, ہم سب جلدی میں ہوتے ہیں اور گاڑی پہ بیٹھتے ہی لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے,
کبھی سیٹ پہ کبھی ونڈو کے پاس بیٹھنا ہے، بچے تو اس پہ لڑنے لگتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کہتی ہے کہ ایک ٹرم ہے روڈ ریج. وہ سڑک پہ آتا ہی ایک غصہ یا ایک رو شروع ہو جاتی ہے. دوسروں کی ڈرائیونگ پہ کوئی آگے آ گیا، کوئی کاٹ گیا، کوئی اوورٹیک کر گیا، غصے میں ہی ڈرائیونگ ہو رہی ہوتی موسٹلی، یعنی انجوائے نہیں کرتے. اور اگر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے ہیں تو بھی یا تو بات ہی نہیں کریں گے. آپ دیکھیے کبھی آپ کسی اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ بیٹھ کے سفر کریں، آپ گھنٹوں بھی سفر میں ہوں، آپ کہیں گے سفر ختم ہی نہ ہو. اور اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ جو مصیبت ہو، بلا ہو کوئی، تو آپ کہیں گے کس وقت اترے یہاں سے، کس وقت خلاصی ہو جان کی. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے، حضرت علی اسی طرح پیروی کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اور مسکرا کس بات پہ رہے ہیں؟ استغفار پڑھنے پہ. آپ دیکھیے کہ اگر ہر گاڑی پہ سوار ہونے والا استغفار پڑھے چڑھتے ہی، خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، تو آخری کلمات کیا ہوں گے؟ سنت پر ہی خاتمہ ہوگا نا، اور بخشش کے ساتھ ہی خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو یا جانتے نہیں یا پھر عمل نہیں کرتے. تو ہر وقت ایک جلن، کڑھن، سٹریس اور ایک اپنے آپ کو کاٹنے کی، اور ہر وقت ایک کیسی کیفیت میں بیزاری میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بس کب ختم ہو یہ زندگی بھی. ٹھیک ہے، انسان کو بہت سی چیزیں ناگوار، مرضی کے خلاف، تکلیف دہ، پریشان کن پیش آتی ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، اچھے بھلے آپ بیٹھے ہوتے، اچھے بھلے آپ بات چیت کر رہے ہوتے، اسی میں کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ سب خوشی غارت ہو کے رہ جاتی. وہیں بیٹھے بیٹھے چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا دو لوگوں کا، اور وہ انا کا مسئلہ بن گیا، اور وہیں سے موڈ آف لے کے اٹھے، اور پھر آف ہی آف ہے. تو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی آئے گی تو آن ہوگا. شعوری زندگی گزارے. سر یہ جو بھی آپ نے بات کیا نا کہ مثلا کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ موڈ آف ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا اتنا زیادہ مسکرانا، اس کو اس سے ریلیٹ کر کے سوچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس لیے مسکراتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے. کیونکہ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مصنوعی طور پر نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم سب نے اس چیز کا ایکسپیرینس کیا کہ جب ہمارا دل غمگین ہوتا ہے تو مسکرانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہمارا دل خوش ہوتا ہے ہم فوراً خود ہی مسکرانے لگ جاتے ہیں. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، جیسے ابھی جو مثال بھی بتائی آپ نے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ معاف چونکہ کر دیتے تھے، اس لیے پھر مسکرا بھی پڑتے تھے. دیہاتی کو اگر درگزر نہ کرتے تو مسکرا ہی نہیں سکتے تھے.